جنگ نہیں کرتے نا ہم تو پیار سے سمجھاتے ہیں یہ کہ چیزیں سچویشن چینج ہوگی. یہ چیزیں مجھے بدلتی نظر آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں اس میں انشاءاللہ. ایکسیپٹیبلٹی ہے. نہیں میں نے یونیورسٹی سے کہا بھلے 10% سے شروع کریں, 20% شروع کریں. اسٹارٹ گوئنگ آن لائن ایجوکیشن سسٹم سو دیٹ ایکو سسٹم شپ چینج, کیونکہ آنے والے دنوں پہ تو یہ سارا چیز شفٹ ہو جانی ہے. ویسے کیپیسٹی ہے ہمارے لوگوں, the skill set which we are producing in the university system are not those which are required by the industry or by the جو بھی آپ کے بزنس مین اس وقت چاہیے. دنیا جس اسپیڈ سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, شاید ہم اس اسپیڈ سے اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. اس وقت میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید وہ میٹرک پڑھا وہ بچہ جس کے ہاتھ میں اسکل ہے, اس ٹیکنالوجی کا جو مارکیٹ میں ان ہے اس وقت, وہ شاید زیادہ ارننگ کرتا ہے بنسبت ایک BS 4 سال کے یا ایون MS بچہ یا بچی جس سے پڑھے ہوں. مسئلے وہ الجبرا پڑھتے تھے یا مسئلے پڑھا کے ہماری مت ماری جاتی تھی, یہ نہیں بتایا جاتا تھا اس کا لاجک کیا ہے. کیونکہ ہم نے طوطے بنانے تھے پاکستان میں, دنیا کچھ اور کر رہی, ٹھیک ہے نا. ہم طوطے بنا رہے تھے یا شاہدولے کے چوہے بنا رہے تھے کہ سر پہ ٹوپی پہنا دی, اس سے آگے سوچنا نہیں. ٹیچر کو سوال نہیں کرو تو آپ کلاس سے باہر ہوتے تھے یا دشمن ہو جاتے تھے. آج بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زون میں بیٹھے نہیں کہ دنیا تو چینج ہو رہی ہے, ہم نہیں ہوتے تو پھر تو ہمیں ختم ہونا ہے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں, اوپنلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے جاب کریٹ کرے. کدھر سے اتنی جاب کریشن ہوگی؟ تو میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹر دین لوکنگ فار جاب از ٹو کریٹ اے جاب. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ ادھر کرنے کا نوبت آپ کو موقع دے رہا ہے کہ نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اپرچونٹی کریٹ کرو. اتنی اچھی اپرچونٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آگے انکریج کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو. ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے جو PhD کر رہے ہیں, جو ڈگریز لے رہے ہیں, وہ بھی بہت ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے اور آگے آنے والے دنوں کے لیے. جس دن یہ IT کی ببل برسٹ ہو گیا اس کے بعد کوئی نئی ٹیکنالوجی ہوگی وہ بھی سمجھ نہیں آئے گی کسی کو, کیونکہ اس سب کے پیچھے جو یہ کیمرہ ہے, یہ سب کے پیچھے بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور وہ پروسیس کنٹینیو رہنے چاہیے. اب آپ جیسے لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نہ کریں کہ ہماری معاشرہ بالکل ایٹ دا اینڈ آف ڈے سارے بندے ٹیکنیکل اسکل لے کے بیٹھے ہوں اور جب سیچوریشن ہو جائے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے. لیٹ اٹ بی ڈائیورسیفائی. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ مارکیٹ اس وقت کس طرف آ رہی ہے, ساتھ ساتھ پڑھیں. سر بات یہ ہے کہ جس دن ہمارے پڑھانے والے صحیح پروفیسر بن گئے نا تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. استادیوں پہ آیا ہوا ہے, صحیح استاد بنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں درویش چاہیے کسی بھی چیز میں, بھلے وہ شارٹ کورسز کرائے, بھلے وہ ڈگری پروگرام کرائے. جب وہ درویشی پہ آئے گا اس کا امپیکٹ بھی ہوگا, اس کا فائدہ بھی پہنچے گا اور ان کی بھی سیٹسفائی, آخرت بھی ان کی صحیح بنے گی. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں عثمانی کامرس والا. اور یہ جو جنگ ہے ڈگریز کی اور سکل کی, یہ انٹرنیٹ کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے اور ہر آئے روز جو ہے یہ کلیش بڑھتا جا رہا ہے. تو جناب یہ کلیش کہیں بڑھتا نہ جائے اور ہم کہیں اعتدال نہ کھو بیٹھیں. تو اس کے لیے میں بڑا مشکور ہوں, میرے ساتھ آج میں HEC کے آفس کے اندر ہوں اور میرے ساتھ ہیں HEC کے چیئرمین ڈاکٹر مختار. تو میں آج ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا. ان سوالات کو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنی ترجیحات کس طرح سے طے کرنی ہے. ہم جب آج پچھلے 30 سالوں سے ایک وائر والے فون سے دنیا کے جدید ترین سپر کمپیوٹر کے اوپر آ چکے ہیں, جو ایک کالج بھی ہے, جو ایک یونیورسٹی بھی ہے اور جو پوری دنیا کا علم اور انفارمیشن سمٹ کے اس کے اندر آ چکی ہے. تو وہاں پر ہمارے جو کالجز ہیں, ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں, کیا وہ ایسے گریجویٹس پیدا کر پا رہے ہیں یا اس کی صلاحیت رکھتے ہیں جو نالج انفارمیشن ایج کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کی ضروریات پوری کر سکیں. میں کچھ مزید بھی ان سے چبھتے سوالات کروں گا. میں ایک بزنس مین ہوں, میں نے اپنی کمپنی کے باہر انفارچونیٹلی بورڈ لگا رکھا ہے کہ گریجویٹس آر ناٹ الاؤڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میرے پاس ایک MPhil آتا ہے, PhD آتا ہے, تو مجھے اسے ان لرن کرانے کے اوپر بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے, بجائے اس کے کہ میں ایک میٹرک پاس بچہ یا ایک FA پاس بچہ رکھوں اور اس کو سکھاؤں اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی کا لیول ہے یا وہ میرے لیے جو مجھے پیسہ بنانا, میری کمپنی کو پیسہ بنانا ہے, تو اس مشن کے اندر وہ زیادہ پروڈکٹیو ہے یا وہ شخص جس نے MPhil کیا یا MBA کیا کسی پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنی آج اس پوڈ کاسٹ کے اندر ویلکم کہتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, اور بڑے چپتی بات ہی شروع کر دیا آپ نے, اور اچھی بات ہے. آپ نے اس کو کہا ایک جنگ اور یہ, اور میں نے لکھا کہ گریجویٹس آر ناٹ الاؤڈ, تو یو ہیو دا رائٹ.
ایوری باڈی ہیڈ دا رائٹ. لیکن کبھی کبھی اس طرح کی میڈیا میں اس طرح کے لفظ جو نا اٹریکشن بھی بہت کرتے ہیں. آج کل کی یوتھ بڑی اسمارٹ ہے, تو آپ نے اسٹارٹ ہی اس چیز سے کیا لوگ الرٹ ہو جائیں یہ کون سی جنگ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے انجوائے کرنا شروع کیا ہوا ان چیزوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت سی بہت ٹھیک باتیں بھی کی, اور یہ واقعی ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا منہ سرخ دے کے اپنی منہ میں چپیڑے مارنا شروع کر. سیم ٹائم ہمیں دنیا سے ہٹ کے بھی کوئی اپنی نوکھی چیز نہیں بنانی. بالکل ٹھیک. We have to follow the rest of the world. You have to go with as the system move. تو نو ڈاؤٹ کہ ہر ایرا میں ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اس طرح کے پروڈکٹ پروڈیوس کر سکیں جس کو مارکیٹ مانگتا ہے, یس. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم اس طرح کا پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, نو. تو دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آدھا گلاس, ہاف گلاس فل, ہاف گلاس ایمٹی کی بات ہے. کیپیسٹی ہے ہمارے لوگوں میں, لیکن کیا ہم وہ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں یونیورسٹی سے, کالجز سے, انسٹیٹیوشن سے جس کو مارکیٹ مانگتی ہے؟ نہیں. موسٹ آف دا انسٹیٹیوشن میں مسائل ہیں, اسی کو گیپ کو ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. The skill set which we are producing in the university system are not those which are required by the industry or by the and جو بھی آپ کے بزنس مین اس وقت چاہیے. دنیا جس سپیڈ سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, شاید ہم اس سپیڈ سے اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ آیا اور دنیا ساری نے بہت سے مسائل دیکھے. ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو تو بے صاحب ہیں, ان کی پوسٹ کووڈ سنڈروم کے اور ایشوز ہیں, وہ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن میں جو لاسز ہوئے وہ بہت سیویئر تھے دنیا میں. پاکستان میں 2007-8 کے بعد ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ کس طرح ہم ٹیکنالوجی کو پاکستان کے اندر لا کے اور اپنی یونیورسٹیوں کو انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں تاکہ آنے والے وقتوں پہ وہ اس کے ساتھ چل سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایجوکیشن ریسرچ ورک فنڈ جو ہے 2002 ہی سے جب HEC بنی, اس سال سے اس پہ کام شروع ہو گیا, اور 2004-5 میں باقاعدہ یہ فیز 1 بھی لانچ ہو گیا. پھر انٹرنیٹ کی فیسلٹی یونیورسٹیوں کو دی گئی, پھر ہم نے ڈیجیٹل لائبریری دی, پھر ہم نے جو مختلف اکوپمنٹ چاہیے تھے لیٹسٹ وہ پرووائڈ کیے گئے یونیورسٹیوں میں. لیکن پھر ہم نے اسمارٹ یونیورسٹی اور اسمارٹ کلاس روم کا کانسیپٹ لائے پاکستان میں, جو اس وقت شاید لوگوں نے ہمیں اس کو, ہمارا تو آج کل ایک بن گیا نا, تیرا بن گیا کہ ہر چیز میں نقص نکالیں, ہر چیز کو چیلنج کریں. ان اے وے اٹ از گڈ آلسو, بیکاز وین یو چیلنج دی پروسیجر, وین یو چیلنج دی ایشوز, دیٹ از اے پازیٹیو سائن ان گروپ ڈائنامکس. آپ جب پرسنالٹی کو دیکھ کے کریں نا کہ یہ بندہ کس نے بات کی ہے, تو یہ فلانے نے کی ہے تو یہ غلط ہے, یہ ڈاکٹر مختار نے کی ہے صحیح ہے, اور وائس ورسا, تو پھر مسائل ہیں. ہم نے اس وقت کوئی میرا خیال ہے انیشلی 80-90 سے زیادہ یونیورسٹیوں کو ہم نے آن لائن کرنے کی کوشش کی بھی. پھر ہم نے مل کے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے اسمارٹ یونیورسٹی کے ساتھ اسمارٹ کلاس روم بھی اور سیف یونیورسٹی کا بھی کانسیپٹ دیا. ان دنوں وہ دہشت گردی کا بڑا انفارچونیٹ واقع ہوتے تھے پاکستان میں, کہ ہم نے اسی کے سے کمپلیمنٹ کیا, اور تھوڑا سا اور ایڈیشنل فنڈنگ کے ساتھ ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کو سیف اور ان کو لنک کر دیا جو ریپڈ رسپانس یونٹ تھے ان کے ساتھ, تاکہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو کوئکلی کم سے کم ہماری ڈیمیجز ہو سکے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا جب کووڈ آیا, وہ جو تھی نا وہ فیسلٹی ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ کوئکلی ہم نے آن لائن چیزوں کو اس پلیٹ فارم سے یوز کرنا شروع کیا, اور ہمارا اتنا لاس نہیں ہوا جتنا شاید بہت سے اور اداروں کا ہوا ہوگا ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن. آفٹر سیئنگ دس تھنگ, ہمیں ڈگریاں والے بھی چاہیے, ہمیں زیادہ اسکل سیٹ والے بھی چاہیے. اس وقت میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ شاید وہ میٹرک پڑھا وہ بچہ جس کے ہاتھ میں اسکل ہے, اس ٹیکنالوجی کا جو مارکیٹ میں ان ہے اس وقت, اس اسکل کا جس کو ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ جو کمپنیز ہیں, وہ شاید زیادہ ارننگ کرتا ہے بنسبت ایک BS 4 سال کے یا ایون MS بچہ یا بچی جس سے پڑھے ہوں. نا وی آر ٹاکنگ ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ایک وہ ہے کہ کیا اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, تو بالکل اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہم نے 7-8 اسکل بیس یونیورسٹیاں بنا دی. 2 کہ ابھی تک انہوں نے اسکل بیس کچھ اتنی میجر چیزیں نہیں لائیں, وہ بھی لرننگ پروسیس میں ہیں, اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں ان کو آپس میں کوآرڈینیشن کرا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے بھی وہ MBA کروانا تھا, آپ نے بھی وہی انجینئرنگ کورسز کروانے ہیں, تو پھر باقی آپ کے بنانے کی کیا توقع ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے ایک فوکس انویسٹمنٹ کی کہ ہم اسکل بیس لرننگ کرانا چاہتے ہیں. نیو ٹیک بنی ہے, ہماری اسکل یونیورسٹی اسلام آباد میں بنی ہے, نوشہرہ میں یونیورسٹی ہے, پاخت شعلے کا جو ہری پور میں کیمپس بنا ہے,
ایون خیرپور میں ایک یونیورسٹی بنی ہے. اس طرح کے بہت سے ادارے ہمارے ایوالو ہو رہے ہیں. بلکہ اب تو ہم انجینئرنگ یونیورسٹیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دے آر انجینئرنگ UET, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجیز. تو میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ٹیکنالوجی کی طرف آؤ, کیونکہ تھنگز آر چینجنگ. اور میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں پہ شاید برکس اینڈ مارٹر نظر نہ آئے, ضرورت ہی نہ ہو. کہ کتنا کمرہ بہت ہے آپ کے لیے دنیا جہاں کے. میرے لیے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ HEC کے چیئرمین ہوتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے, تو اس سے جنگ جو ہے جنگ نہیں کرتے نا ہم, تو پیار سے سمجھاتے ہیں یہ کہ چیزیں چینج ہوگی. یہ چیزیں مجھے بدلتی نظر آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں اس میں ایکسیپٹیبلٹی ہے. نہیں یونیورسٹیوں نے اس کو آلریڈی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے بلینڈڈ ایجوکیشن کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا. میں نے یونیورسٹی سے کہا بھلے 10% سے شروع کریں, 20% شروع کریں. اسٹارٹ گوئنگ آن لائن ایجوکیشن سسٹم سو دیٹ ایکو سسٹم شپ چینج. کیونکہ آنے والے دنوں پہ تو یہ سارا چیز شفٹ ہو جانی ہے. ویسے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے نا جس طرح آپ نے ہم لوگ عمومی طور کے اوپر کسی چیز کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ویسٹ کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو ویسٹ کے اندر میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا. انہوں نے میرے خیال سے کلیکٹیولی 8 کروڑ روپیہ لگایا وہاں سے. 8 کروڑ لگانے کے بعد ایک دن مجھے ان کی کال آئی کہ یار مینوں ای کامرس سے سکھا دیں. میں نے کہا بھائی خدا کا نام لو, میں ساری عمر سوچتا رہا یار کیا کچھ نصیب آدمی ہو, آپ ہارورڈ کے اندر پڑھ رہے ہو, زبردست امریکہ کی یونیورسٹی, تو آپ کہہ رہے ہو مجھے ای کامرس سکھا دیں. کہنے لگا یار 1 سال ہو گیا نیو یارک کے اندر گھومتے ہوئے, مجھے نوکری نہیں مل رہی. تو میں سوچا ہوں کہ اسی طرح 8 کروڑ جو میں بینک سے لون لے چکا ہوں, جو مجھے اتارنا ہے ایجوکیشنل لون, وہ کیسے اتاروں گا. تو اس کا کوئکسٹ پاتھ مجھے ای کامرس نظر آتا ہے. تو میں اس ٹائم اس سوچ میں پڑ گیا کہ امریکنز جو اتنا بڑا انفراسٹرکچر رکھتے ہیں یونیورسٹیز کا, کالجز کا, جہاں پر بچے جاتے ہیں, پھر بینک ان کو لون دیتے ہیں, پھر بچے وہاں سے پڑھتے ہیں, تو ہم لوگ تو مجھے پاکستان یا پاکستان کے رہنے والے تو مجھے اس نائی کی مانند لگتے ہیں جو نائی پورے کسی گاؤں کے اندر سیلاب آ گیا تو سارا گاؤں بھاگ رہا تھا, کوئی اپنی منجیاں اٹھا رہا تھا, کوئی اپنی گایوں کو سنبھال رہا تھا, اور وہ حکا لے کے چھت پہ بیٹھ کے سوٹے لگا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا بشیریا وہ سیلاب آ گیا تینوں کوئی پریشانی نہیں؟ تو بشیرہ کہنے لگا بھائی آج تے غربت دا مزہ آئی. تو میں تو یہ سوچتا ہوں تانوں مزہ آیا کہ ہارورڈ والے بھی یہی گلاں کر رہے ہیں. سر مجھے تو یہ آیا کہ جب ہارورڈ یونیورسٹی اپنے مین پیج کے اوپر سکلز کے کورسز بیچ رہی ہے $1500 میں, کہاں 8 کروڑ, کہاں پر $1500. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رائٹ ایٹ دا مومنٹ, دیکھیے میں جب دیکھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی ہمارا ایک ادارہ جو $14.4 بلین ایز پر اسٹیٹڈ ان کی ویب سائٹ کے ارب روپیہ خرچتا ہے پر ایئر, اور 27 ڈالر نہیں ہاں ارب, 14.4 ارب خرچتے ہیں, اور 26,000 اسٹوڈنٹس پروڈیوس کرتے ہیں ایک سال میں. تقریباً اگر میں یہ کہوں تو میرے سے یوڈیمی کے اوپر سال میں 15 سے 20,000 اسٹوڈنٹس میرے اکیلے سے پڑھ لیتے ہیں. تو اگر ہم لوگ کوئی ایسا ماڈل بلڈ کر لیں تو کیا ہم لوگ دنیا کے لیے مثال نہیں بن سکتے؟ دیکھو میں ایک چیز بتاؤں, پھر میں کہوں گا کہ دوسروں کے منہ سرخ دے کے اپنے منہ میں چپیڑے مارنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, زندگی گزر رہی ہے, ہم وہ جو ریوالو ہو رہی ہیں چیزیں آ رہی ہیں سامنے, کبھی ہمیں ڈارک نظر آتی ہیں, کبھی ہمیں لائٹ نظر آتی ہے, کبھی ہمیں دھوپ نظر آتی ہے, کبھی اچھے وقت آتا ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی سیلاب آ جاتا ہے. تو دس از پارٹ آف لائف بیسیکلی. ابھی جو بز ورڈ ہے اس وقت ٹیکنالوجی کا یا کوئک ریٹرن کا, تو شارٹ ٹرم چھوٹے کورسز کرو. بھائی یہ صرف دیکھو نا, ہم سارے وہ کتابی کیڑے بن گئے. کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیپنگ ان بوائلز لا پڑھتے تھے, دوسرے لا پڑھتے تھے, کیپنگ ون تھنگ کانسٹنٹ, اف یو ڈو دس اینڈ یو ول گیٹ دس تھنگ. ان ریئل لائف نتھنگ از کانسٹنٹ, وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. سائمنٹینیسلی ساری چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ گرو کر رہے ہو, آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں, کچھ میری طرح اڑ بھی رہے ہیں, اڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میں موٹا بھی ہو رہا ہوں, بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ چیزیں بھی چینج ہو رہی ہیں. میرے وقت میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت تو کچھ اور پرائرٹی تھی, اور رائٹلی سو اس وقت کی ریکوائرمنٹ یہ تھی. اس وقت یہ تھی کہ کتنا ڈسپلن ہے, کتنا آپ وہ جو سپلائی چین کو اسٹڈی کرتے ہو, کتنا آپ اس کو اچھے ڈیپتھ پہ, آپ کو میتھ کتنا اچھا آتا ہے, کتنی اچھی انگریزی بول لیتے ہو یا لکھ لیتے ہو. ٹینسز پہ اتنا زور ڈالا جاتا تھا کہ ہماری مت ماری جاتی تھی. ٹھیک ہے نا,
مسئلے وہ الجبرا پڑھتے تھے مسئلہ یا فی صد و مسئلے پڑھا کے ہماری مت ماری جاتی تھی، یہ نہیں بتایا جاتا تھا اس کا لاجک کیا ہے، لاجک کیا ہے. کیونکہ ہم نے طوطے بنانے تھے پاکستان میں، دنیا کچھ اور کر رہی، ٹھیک ہے نا. ہم طوطے بنا رہے تھے یا شاہدولے کے چوہے بنا رہے تھے کہ سر پہ ٹوپی پہنا دی، اس سے آگے سوچنا نہیں. ٹیچر کو سوال نہیں کرو تو آپ کلاس سے باہر ہوتے تھے یا دشمن ہو جاتے تھے، آج بھی ہے. لیکن معاشرے میں جو ہمیں چیزیں سیکھ کے دنیا سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، دنیا کو فالو بے شک نہ کریں آپ، لیکن سبق ضرور سیکھنا چاہیے. اس زوم میں رہیں کہ میں نے تو نہیں بدلنا. میں ہمیشہ اپنی کلاسز میں مثال دیا کرتا تھا کہ کسی دور میں ہسٹری پڑھتے ہیں تو ڈائناسورس ور دی بگیسٹ کریشن آن دا ارتھ. وہ شاید اس زوم میں تھے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں، اتنے ماشاءاللہ جتنی مرضی ہم چیز بڑے بڑے جانور کھا جاتے ہیں اور لوگ ڈرتے ہیں ہم سے، جتنے بھی اس کمیونٹی کے جانورز ہیں یا اس میں ہیومن بھی شامل ہوں گے. وہ اس زوم میں رہتے، انہوں نے اپنے آپ کو چینجنگ انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. آج ہمیں فاسلز میں ملتے ہیں. زیبرا میں سمجھتا ہوں کہ جو لمبی، اب زرافس ان کی اتنی لمبی گردن کسی، میں ایسے ایز اے مائی وائلڈ تھنکنگ ہے، ہو سکتا ہے کچھ ریالٹی یہ نہ ہو، کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں جب یہ اس وقت جب یہ تھے سارے، اس وقت یہ جو ان کا تھا نا گراس شراس اور جو کچھ کھاتے تھے وہ کم ہونا شروع ہو گیا. وہ جو سروائیو چینج نہیں ہوئے وہ ختم ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے، یہ کچھ شانی نسل تھی شاید، انہوں نے اسٹریچ کرنا شروع کیا اور اپنی گردن آستہ سے لمبی کر کے وہاں تک پہنچنا شروع کر دیا درختوں کے اوپر، جہاں پہ کوئی پتے شتے تھے، کھا کے گزارا کر کے آج تک موجود ہے دنیا. لیکن ڈائناسور نہیں چینج ہوئے، ختم ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زوم میں بیٹھے نہیں کہ دنیا تو چینج ہو رہی ہے، ہم نہیں ہوتے، تو پھر تو ہمیں ختم ہونا ہے. ختم تو سب نے ہونا ہے الٹیمیٹلی، لیکن تو اس کا مطلب ہے وی آر ناٹ ورکنگ ٹورڈ سروائیول. وہ کہتے ہیں چینج ایز دا انوائرمنٹ چینج، بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوکل آپ کو اپنے پاؤں زمین پہ بھی رکھنے. میں نے آپ سے کہا کہ آئسولیشن میں ایک چیز کو دیکھو گے نا تو کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جس کے پاس ہینڈ اینڈ اسکل ہے وہ کوئک جاب بھی مل رہی ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کیا ضروری ہے کہ اگلے 10 سال بعد بھی یہی سچویشن ہو؟ سم تھنگ ایلس ول بی دیئر. کسی دور میں جب ہم نئے نئے فون آئے تھے، نوکیا واز ویئر ایوری ویئر. وہ ہم بچپن میں وی سی آر دیکھتے تھے فلمیشن میں، کدھر ہیں وہ؟ ختم. وہ جو پولر کیمرے آتے تھے، کدھر ہیں وہ؟ آج کل گھڑی کوئی ایسے ہی شوکے یوز کرتا ہے، گھڑی کی ضرورت نہیں ہے، موبائل میں سارا کچھ آ گیا. آنے والے دنوں میں جو جس حساب سے ٹیکنالوجی دیکھیں نا، پہلے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ 100 years تھنگز آر چینجنگ، انڈسٹریل ریولوشن آیا، دوسرا آیا، کرتے کرتے آج تو ایسے ہفتوں پہ مہینوں کی بات بھی نہیں ہے، ہفتوں کی بات ہے، چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. ہمیں بیسک ریسرچ بھی کرنی ہے، ہمیں اپلائیڈ ریسرچ بھی کرنی ہے، ہمیں ڈگریز بھی چاہیے، لوگوں کو پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے کیونکہ ڈیپتھ اینڈ بریتھ کا نالج ضروری ہے. ہمیں شارٹ ٹائم سولوشن بھی چاہیے کیونکہ سوسائٹی میں پریشر بہت ہیں. جیسے پاکستان جیسے ملک میں اس وقت ہر قسم کے کرائسز ہیں، فائنینشیل کرائسز ہیں، فلڈ آ گیا ہے، انسرٹنٹیز ہیں، باقی سارا کچھ ہے. تو کیا ہم اس پہ روتے رہیں؟ کیا ہم گالی گلوچ چلے جائیں؟ یار کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کریں کچھ. معاشرے کو ہوپ بھی دینی ہے آپ نے. آپ ینگ لوگ ہو، ہم جیسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو چلا رہے ہیں یا جن کو کوآرڈینیٹ، جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو ہوپ بھی دینی ہے، ان کو راستہ دینا ہے کہ بھائی بھوکے نہیں مرنا، یہ کام بھی ہو سکتا ہے. جس طرح آج کل ای کامرس کا دور ہے، آج کل ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، آن لائن ہو گیا. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج کل ورچوئل ریالٹی میں آپ کے گھر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہو یہ بڑا اچھا نہیں اچھا. تو یہ چینج ہے نا. اب اس چینج کا مقصد یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ بیسز اور ڈیپتھ اینڈ بریتھ اور فیوچر جو آنے والے وقتوں پہ آپ کو نئی انوویشن کرنی ہے اس کے لیے کام نہ کریں. وہ کرنی ہے، آپ جن لوگوں نے کرنی ہے اس پہ کرنی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو پرابلم ہے وہ کیا ہے کہ ہماری ہیوج پاپولیشن ہے ینگ. اس ینگ پاپولیشن کو یہ اپرچونٹی بھی دینی ہے کہ اس چینجنگ انوائرمنٹ میں آپ نے اپنا حصہ کس طرح لینا ہے. اس حصہ لینے کے لیے آپ جیسے لوگ جو شارٹ اس طرح کے ای کامرس کے کورسز کرا رہے ہو، اسکل کے کورسز آ رہے ہیں. اس وقت ہم وی آر آلموسٹ کلوزنگ اور ڈیل ود بگ جوائنٹس ان دی ورلڈ، جس طرح مائکروسافٹ ہے، کوسیرا ہے، خان اکیڈمی ہے، باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے کورسز، ٹیکنالوجی کے سارے کورسز بنائے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اینڈ گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو بائی آل دوز ریسورسز اینڈ پرووائڈ ٹو اوور یوتھ فری آف کاسٹ اینڈ وی آر لانچنگ اٹ ان فیو ویکس اونلی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس میں یہ ہوگا کہ میں اپنی یونیورسٹیوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس، جس طرح میں نے بڑے عرصے سے گورنمنٹ کی بھی خواہش تھی، ہماری منسٹرز کی بھی خواہش تھی، گورنمنٹ کی اور ہمارے اکیڈیمیا کی، کہ یار اچھے سائنٹسٹ تو بن رہے ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل چیزیں نہیں سمجھ آتی، گراؤنڈ ریالٹی نہیں پتہ. آئی واز لکی الحمدللہ، میری ماں کی دعائیں تھی کہ میں سائنس میں پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ بزنس کی بھی کر لی. وہ جو لیتھل کمبینیشن ہوگی نا، اوپر سے میں شیخ بھی تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے مجھے بہت ہی فائدہ دیا کہ مجھے بزنس کا بھی تھوڑا سا ویژن آ گیا. مجھے کنسیپٹ کلیئر ہونے شروع ہو گئے کہ یار یہ تو خالی سکتے مل مائیات بات نہیں بنتی نا، کہ کچھ اس میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے کی بات بھی ہونی چاہیے.
اس کی کمرشل آسپیکٹ بھی ہونے چاہیے, خالی میں نے پیپر نہیں لکھنے. جو بھی آپ کام کریں اس کا فائدہ الٹیمیٹلی سوسائٹی کو ہو. سوسائٹی کو کب ہوگا؟ جب مارکیٹ میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. میں گھروں کو ناک تو نہیں کر کے بتا سکتا آپ کے لیے فائدہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آنے والے اس وقت جو پائپ لائن چل رہی ہے جس میں بہت سارا میٹ ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ کیسے اٹھائیں گے؟ جب ہمارے بچوں کو ہم وہ اسکل سیٹ دیں گے کہ جن کو اس بیس جو اس وقت اپرچونٹی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, اس کو کیسے کیپٹلائز کر سکے. اور یہی آبجیکٹو کے ساتھ ہم نے انٹرپرور کے کورسز بھی انٹروڈیوس کرائے کہ ہر سبجیکٹ کے اندر. وہ مجھے کہا کہ جی اس کا میتھ والوں کو کیوں پڑھائیں, کیوں نہ پڑھائیں. میتھ والوں نے زندگی نہیں گزارنی کہ خالی انہوں نے سوتے ہوئے کیلکولیشن ہی کرتی رہنا, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹروں کو کیا ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. آج کل تو بیسٹ کمبینیشن ہے انجینئرنگ اینڈ بزنس. ایم بی اے کی ڈگری کرو, ساتھ انجینئرنگ کی ڈگری کرو, بیسٹ کمبینیشن. اب تو میڈیکل کے پروفیشنل بھی ایم بی اے کر رہے ہیں. تو میں مارکیٹنگ نہیں کر رہا ایم بی اے کی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈائیورسڈ اپنے آپ کو کرنا ہے تاکہ چینجنگ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. اور جتنے بھی یہ شارٹ کورسز ہیں ہم خود پرووائڈ کرنے لگے ہیں اسٹوڈنٹ کو, اور بائنڈنگ بھی کرنے لگے ہیں ان پہ کہ ان کو آپ نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے اور مارکیٹ میں اپلائی بھی کرنا ہے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں, اوپنلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے جاب کریٹ کرے. کوئی سوسائٹی نہیں کر سکتی. دیکھو نا, آپ کے پاس تو 65% لوگ ینگ ہیں, کدھر سے اتنی جاب کریشن ہوگی. تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ لوکنگ فار جاب بیٹر دین لوکنگ فار جاب از ٹو کریٹ اے جاب فار ادرز آلسو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ ادھر کرنے کا نوبت آپ کو موقع دے رہا ہے کہ نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اپرچونٹی کریٹ کرو. اور میں خود سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس وقت کسی نے بتایا ہوتا تو شاید ہم بھی اس وقت کوئی اپنی ایک دو اس طرح کی چیزیں کر چکے ہوتے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے بات کرتے یہ لگ رہا ہے کہ ہم شاید دونوں ایک ہی سارے اچھے ایک ہی سیکھتے ہیں, بالکل کوئی غلط نہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ بہت ساری پالیسیز جو گورنمنٹ یا جو ریگولیٹر بناتا ہے, جو سے نیچے والی باڈی ہے اس کو ہم لوگ کوئی بھی ورڈ دے لیں, ان کے جب سٹیکس انوالو ہوتے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. جن لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے اس ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیز بنا رکھی ہیں اور ان کا یہ سٹیک ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس آتے رہیں اور وہ بھاری بھاری فیسز لیتے رہیں, تو وہ کورسیرا ماڈل کے اوپر, یوڈیمی ماڈل کے اوپر جو ہے وہ پھر کس طرح سے اپنا بزنس چلا پائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ بیوقوفی کر رہے ہیں. بیوقوفی ان سینس کر رہے ہیں کہ ابھی ہارڈلی 10% آف اور ٹرشری ایجوکیشن ریٹ ہے پاکستان میں. مقصد کیا ہے کہ وہ 100 بچہ بچی جن کی ایج 16 to 23 ایئر کے قریب ہے اور جن کو یونیورسٹی میں ہونا چاہیے, اس 100 میں سے صرف 10% کو ایڈمیشن, صرف 10%, 90% مارکیٹ ابھی مارکیٹ بھی اویلیبل ہے. تو ان کی اپرچونٹی کیوں نہیں کریٹ ہونی چاہیے ان کے لیے؟ ہم نے تو پچھلے دور میں ایک پروجیکٹ بنایا تھا جس میں احسن صاحب کا اس وقت آئیڈیا تھا, اس وقت منسٹر پلاننگ تھے, آج کل بھی وہی ہیں, کہ یار یہ میں نے ان سے ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا سارے لوگوں کو جاب نہیں ملتی, وہ ان کا آسان طریقہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ 4 ایم اے کر لیتے ہیں, اور کہاں ان کے کام آتا ہے جب انہوں نے اپنے شادی کارڈ لکھا ہوتا ہے نا, وہاں لکھتا تھا فلانا محمد سعید ایم اے ایم اے ایم اے ایم اے 4 ایم اے, تو وہ بس ایم اے کرتا رہتا ہے, اس کو 10,000 کی نوکری بھی نہیں ملتی. تو اس کا پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 1 لاکھ ایک ٹریننگ پروگرام اس وقت پرپوز کیا تھا. بعد میں وہ جو چینج ہوئے, نئی ایڈمنسٹریشن آئی, شاید انہوں نے اس کو فائنینشیل پریشر بھی ہوں گے کہ اس کو پروجیکٹ کو سیٹسفائڈ کر دیا, جس میں یہ تھا کہ 1 لاکھ بندوں کو ہم لیٹسٹ, کسی کو اکاؤنٹنگ کی, کسی کو سیپ کی, کسی کو اور اس طرح کی چیزوں کی کورسز کرائیں گے تاکہ وہ ٹیکنیکل تھوڑے سے ہینڈ اینڈ کورسز ہوں جس میں سیدھا ان کو 25,000 اس وقت بھی سیلری مل سکتی. آؤٹ سورسنگ کی انڈسٹری کا گلوبل ہم لوگ کر سکتے ہیں. اب تو ویسے بھی گلوبل ولیج ہے بھائی. اب یہاں بیٹھ کے لوگ آج کل بچے, میری بھابھی ڈاکٹر ہیں اور لندن کے اندر اوور دا فون جو ہے پیشنٹ چیک کر رہی ہیں. وہ پیشنٹ گھر میں بندہ بیٹھا ہوا تھا نا جو اس نے اس پہ لگا دیا اس کو, تو وہ گھر میں بیٹھی ہیں, یہاں پر پاکستان میں ہے, پیشنٹ لندن میں ہے, پاؤنڈ رہے ہیں اکاؤنٹ میں. اور اس وقت پاکستان میں ضرورت تھی پاؤنڈز اور ڈالرز کی, اور لیونگ ان پاکستان لائک اسپینڈنگ ان روپیز. اب دیکھیں نا, دس از ون آف دوز آپشن, ویری امپورٹنٹ آپشن اویلیبل ان دا مارکیٹ. وائی وی آر اسٹاپنگ پیپل ٹو ناٹ کیپیٹلائز آن دس تھنگ؟ ہمیں تو انکریج کرنا چاہیے. تو مجھے آنیسٹلی مجھے لوگ ہی نہیں ملتے. لوگ کس چیز کے نہیں ملتے؟ میں اگر سپوز مجھے اگر اپنی ایک کمپنی کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایکسپرٹ چاہیے. آج کل آپ مارکیٹنگ ایکسپرٹ کی بات کر رہے ہو, مجھے I8 میں پلمبر نہیں ملتا اچھا, مجھے الیکٹریشین نہیں ملتا اچھا, توڑ کے ساری چیزیں ہماری توڑ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا جی یہ غلطی تھی. ہم نے تو سیکھا ایسے ہے نا, یہ ٹھنڈی تار ہے, یہ گرم تار ہے. کبھی تو ان کو پراپر سسٹم نہیں دیا ہم نے, ان کا قصور تو نہیں ہے. بے شک
ہمارے ہر وقت ہم ایک میں تو ہم میں سے ہر بندہ افسر بننا چاہتا ہے, بلو کالر جاب کرنا نہیں کوئی چاہتا. ہم نے مزدور کو عزت جو نہیں دی. عزت نہیں دی. باہر کی دنیا میں مزدور کی زیادہ ارننگ ہے, زیادہ عزت ہے. بے شک, ایبسلیوٹلی. ہم نے ہر بندے کو دیکھا یار. اب میں ہمیشہ مذاق میں سناتا ہوں کہ میں نے ماسٹر کیا, میں گاؤں میں گیا تو ایک عورت بوڑھی مبارک دینے آئی کہ اس نے پتر 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں. میں کہا جی ماسی پڑھ لی ہیں. تو کہتی پتر کو جاب لبھی. میں کہ ہاں ماسی میں کالج پڑھانا. وہ پریشان ہوگی, میں سمجھ گیا وہ کیا مسئلہ ہے اس کا. کہتی پتر جی پڑھانا ہی سی تو پڑھن دی کی لوڑ سی اتنا. وہ مجھے بات آج بھی تنگ کرتی. دس از اوور مائنڈ سیٹ ان پاکستان. پکی نوکری, رشتہ نہیں ملتا تھا بھائی جب تک پکی نوکری نہ ہو. آپ تو خوش قسمت ہو, شاید ہو گیا آپ کی شادی, یہ بیٹا بھی ساتھ, ٹھیک ہے نا. ہمارے وقتوں میں تو کہتے تھے نہیں پکی نوکری کرو. آج بھی ایسا ہے, میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں سر خدا ادا نہ کہ پکی نوکری کرا دو, رشتے والے نہیں مانتے. دس از دی کریٹڈ ان اوور مائنڈ سیٹ اوور پیپل کہ نہیں جی پکی نوکری ضروری ہے. یار پکے ہم دنیا میں کو پکے ہیں, کوئی پتہ نہیں, ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں. اتنی اچھی اپرچونیٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آگے انکریج کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو. ان کو بھی انکریج کرنا چاہیے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جو ڈگریز لے رہے ہیں. وہ بھی بہت ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے لیے اور آگے آنے والے دنوں کے لیے. جس دن یہ آئی ٹی کے ببل برسٹ ہو گیا اس کے بعد کوئی نئی ٹیکنالوجی ہوگی, وہ پھر سمجھ نہیں آئے گی کسی کو. کیونکہ اس سب کے پیچھے جو یہ کیمرہ ہے, یہ سب کے پیچھے بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے. اور وہ پروسیس کنٹینیو رہنے چاہیے. ہمیں بیسک ریسرچ بھی کرانی ہے, اسٹیم سبجیکٹ بھی پڑھانے ہیں, پی ایچ ڈیز بھی کرانی ہے, پوسٹ ڈاکٹرل بھی کرانے ہیں, لیکن سیم ٹائم اپنے یوتھ کو اس وقت جو اپرچونٹی ہے اس کے لیے بھی تیار کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ریسنٹلی اپنا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک بچہ آیا, بالکل رہا ہے, ایف اے کر کے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی آگے پڑھنا ہے تو میں نے نوکری نہیں لینی. اس نے کہا سر میں نے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا ہے. میں نے کہا اچھا یار اوکے آ جا. مجھے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ لگا, ذمہ دار لگا. بس ایک اس کی ایبیلٹی جو تھی وہ رسپانسبل تھا. میں نے اس کو ٹریننگ دی 2 ماہ. 2 ماہ ٹریننگ دینے کے بعد میں نے اس سے کہا اچھا یہ انٹرنیشنل پورٹل ہے میرا, تو کام کر ہی رہا ہے, تو تمہارے پاس 4 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں, تو یہاں پر جو ہے ساتھ میں تو نے یہاں سے ایڈیشنل ڈالرز بنانے ہیں. تو تیسرے دن وہ ہنستا آیا. اس نے کہا سر, میں نے کہا کیا سر موجیں ہو گئی. میں نے کیا سر $20 پر آور کے اوپر میرا کانٹریکٹ ہوا ہے. میں نے کہا اچھا ایکسیلنٹ یار, تو کتنے آورس مہینے کے؟ اس نے سر $800 تقریباً میرے خیال سے جتنے بھی اس نے آورس بنائے. یار مزے ہو گئے تیرے. اچھا پھر یہ ہفتہ گزرا, پھر 2 ہفتے گزرے, تو اس کا ایک مزید $1600 کا کانٹریکٹ ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا یار میری کمپنی کے جو کام کرنے ہیں بھائی جان ان کے لیے ایک آپ انٹرن رکھ لو. ابھی انٹرن کی بات چل رہی ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے تو اس کی شکل جو ہے وہ رونے والی ہوئی ہے, اور وہ مجھے آگے کہتا ہے کہ سر میں آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا سر میرے ابا اور میرے اماں نے کہا ہے اگر تو نے ڈگری نہ کی تو ہمارے گھر سے نکل جا, تیرا ہمارا رشتہ ختم, اور میں اپنے ماں اور باپ کو تو نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ میرے باپ نے ساری عمر ایک دفتر کے اندر ایک CSS آفیسر کے نیچے جاب کی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو جاب ہے نا, یہ جو CSS آفیسر ہے تمہیں یہ بننا ہے. اب یہ 2 جہانوں کا جو فرق ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بندہ, یہ دونوں ایکسٹریم ہے, دونوں جانوں کی غلطی ہے. آپ کی بھی غلطی ہے جب آپ کہتے ہو آپ نے پڑھنا نہیں, اور ان پیرنٹس کی بھی غلطی ہے جو کہتے ہیں صرف پڑھنا ہے. میں ڈگری کے خلاف ہوں. نہیں ڈگری کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ نے شاید وہ سنا ہوا ہے ڈگری ہوتی ہے پاؤں میں جل, ٹھیک ہے نا, ویسا نہیں ہے. ڈگری بہت ضروری ہے, اچھی چیز ہے, آنا چاہیے. بیسیکلی آپ ڈگری کا نام نہ لو نا, دس از لائسنس بیسیکلی. وین یو آر سٹنگ آن اے کار ٹو ڈرائیو وداؤٹ, پاکستان میں تو وداؤٹ لائسنس بھی چلا لیتے ہیں لیکن دنیا میں نہیں چلا سکتے. ڈاکٹر بھی بن کے جاتا ہے نا جب پاکستان سے کہیں باہر امریکہ وغیرہ میں, تو اس کو وہاں لائسنس لینا پڑتا ہے, پھر ڈاکٹری کر سکتے ہیں. وہ ضروری ہے. دیز ڈگریز آر لائسنس ٹو گیو یو ون رائن آف ریکگنیشن کہ یو کین. یہ اور بات ہے کہ وہ ڈگری میں جو لکھا ہوا وہ شاید آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, لیکن ٹیکنیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جیسے لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا ہماری قوم تو ویسے بھی بھیڑ چال کے پیچھے لگ جاتی ہے نا, بلے بلے وہ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہ کریں کہ ہماری معاشرہ بالکل ایٹ دا اینڈ آف ڈے سارے بندے ٹیکنیکل اسکل لے کے بیٹھے ہوں, اور جب سیچوریشن ہو جائے ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہ بچے. لیٹ اٹ بی ڈائیورسیفائی. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ مارکیٹ اس وقت کس طرف آ رہی ہے, ساتھ ساتھ پڑھیں. اور پڑھنے کی ڈگری لینے کے لیے بھی فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ والا یہ آئیڈیا ہے, ورچوئل ریالٹی ہے, آپ اس وقت ہارورڈ کی ڈگری لے سکتے ہو, اسٹینفورڈ کی لے سکتے ہو, باقی چیزیں آن لائن لے سکتے ہو, لینی چاہیے. آپ کا ایکسپوجر کچھ لرننگ ہوگی
ना, वरना तो हार्वर्ड में वो आपका 260 करोड़ पे करके भी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जो आग के पास बैठोगे तो कुछ सेक तो, कपड़े ना जलाए तो सेक तो पहुंचेगा। तो ये बंदा लगता है दूर बैठता था, इसको सेक भी नहीं पहुंचा। वरना ये हो नहीं सकता कि हार्वर्ड जैसे इदारे में बंदा लगाए हो इतने साल तो फिर कुछ भी ना सीख। मैंने तो 2 साल लगाए थे साथ पैरेलल, साइंस के साथ बिजनेस में। मुझे तो अंदर भूचाल सा उसने ला ले आया मेरे, और जिसने मेरी रूह को बेचैन रखा हुआ आज तक, मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। अल्लाह मियाँ मौका दे कुछ और अच्छा करे। तो फिर ये शायद हमारी तलब का इशू है या पढ़ाने वाले के पढ़ाने का इशू है? सर बात यह है कि जिस दिन हमारे पढ़ाने वाले सही प्रोफेसर बन गए ना, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएं। उस्तादियों पे आया हुआ है, सही उस्ताद बनेगा तो कोई मसला नहीं। हमें दरवेश चाहिए किसी भी चीज़ में, भले वो शॉर्ट कोर्सेज कराए, भले वो डिग्री प्रोग्राम कराए। जब वो दरवेशी पे आएगा तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, उसका फ़ायदा भी पहुँचेगा, और उनकी भी सेटिस्फाई, आखिरत भी उनकी सही बनेगी। होता ये है कि भाई आप किसी के पास चले जाओ, वो अपना काम तो उसको आता नहीं, वो सारी दुनिया के मसले आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। तो जनाब ये थे मेरे साथ HEC पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब, और ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ आपको डिग्रीज देते हैं, ये उनके ऊपर ठप्पा लगाते हैं। खाली ठप्पा नहीं लगाते, फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट करते हैं। तो हमें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें इत्दाल को कायम रखना है। मैं भी आज इसीलिए यहाँ पे आया, और जिस तरह रसूल खुदा ने भी फरमाया कि किसी ने पूछा कि ईमान क्या है, दीन क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीन जो है इत्दाल का नाम है। तो हमें इत्दाल में रहना है, ना डिग्रीज सब के लिए है, ना ही स्किल्स सभी के लिए हैं। हमें ये देखना है कि हम लोग किस तरह इस कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर रहते हुए ऐसी तालीम लें जो हमारे दिलो दिमाग को रोशन करें, और हम लोग दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम को देखते हुए, वहाँ के लोगों को देखते हुए, हम भी इस दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने इर्द गिर्द जो बहुत सारे मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकें। तो जनाब हमें ऐसी एजुकेशन देनी है जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्रिएट करे। और जिस तरह आखिरी बात इंतहाई खूबसूरत डॉक्टर साहब ने फरमाई कि हमें दरवेश चाहिए हैं, हमें ऐसे दरवेश चाहिए हैं जो इस मुल्क को, कौम की किस्मत बदल सकें। तो आइए जनाब ढूंढते हैं ऐसे दरवेश। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढिए। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू।